اب ہم چلیں گے جو آج کی اس مہمان، آج کی اس پروگرام کے روح رواں یا سبب، یقیناً شیخ کا شخص سے شخصیت کا سفر بہت طویل ہے جو اب تک بتدریج جاری ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ شیخ کا یہ سفر اور ہی کامیاب ہو اور تا حد نگاہ ہماری اس قوم کے لیے تابناک ستارے کی مانند ہو۔ شیخ کا سفر، اس سے متعلق مختصر جاننے کے لیے، شیخ ارڑیا ضلع کے یہاں نہایت ہی ہر اعتبار سے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بابوان سے۔ وہاں سے شیخ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے تعلیم مکمل کی، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ میں قدم رکھا اور پھر وہاں پر ایک لمبا زمانہ گزارا۔ وہاں کلیہ سے لے کر ماجسٹر، دکتورا، تدریس تک کا موقع ملا۔ وہاں پر مختلف شعبے جات میں شیخ کو اچھا موقع ملا، اور شرف کی بات یہ رہی کہ شیخ کو مسجد نبوی کے مسند پر بھی بیٹھنے کا موقع ملا، اور شیخ کی زبانی خود کہ شیخ کی محنت کی وجہ سے شیخ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مدینے نے یا شیخ کی محنت نے کیا کچھ نہیں دیا۔ شیخ کو سب کچھ دیا، شیخ کی بے شمار چیزیں ہیں۔ ان کے بعد شیخ آج جو ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں، شیخ خود معہد حفصہ رضی اللہ عنہ للبنات زہرا باغ بسمتیہ ارڑیا کے مؤسس، اسی طرح بھی الفیض ماڈل اکیڈمی کے مؤسس ہیں، جو آج کا ایک ابھرتا ہوا ادارہ، لوگوں کی امید اور یقیناً جو اس سے پہلے لوگوں میں کمی یا کمیابی کی بات تھی، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایک مثبت قدم ہے، جس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو اس میں بہترین کامیابی نوازے، شیخ کو اس میں یقیناً بہت آگے جانے کی اللہ توفیق عطا کرے گا۔ اب میں شیخ اور آپ کے سامنے حائل نہ رہتے ہوئے شیخ کو دعوت اسٹیج دوں گا۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ شیخ کو بہت غور سے سنیں۔ شیخ نے جامعہ اسلامیہ سے عقیدے میں شروع سے لے کر آخر تک کی تعلیم مکمل کی ہے۔ شیخ کا سفر بہت ہی شاندار، جاندار اور تابناک رہا ہے۔ شیخ کے پاس آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھنے کا بہت زیادہ تجربہ ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر آپ کیا سوچ سکتے ہیں، اور وہاں پر سوچنے کے بعد ان چیزوں کو اگر آپ عملی زندگی میں لائیں، آپ کا سفر بھی کیسے روشن ہوگا۔ شیخ ان تمام چیزوں کو بہت باریکی سے اپنے اندر رکھتے ہیں، صرف نہ نظر رکھتے ہیں، اپنے اندر ان چیزوں کو سمویا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دوں گا فضیلت الدکتور امان اللہ محمد اسماعیل المدنی حفظہ اللہ کو، آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ معزز و مکرم عبدالحمید فیضی صاحب، فضیلت الشیخ قاسم الدین سلفی حفظہ اللہ ورعاہ، فضیلت الاخ توحید عالم سلفی، اور یہاں کے جملہ ذمہ داران، عزیز طلباء، ہم لوگ آپ ہی کی تہذیب اور ثقافت کے ہیں، ہم زبان ہیں، آپ جو زبان بولتے ہیں وہ زبان ہم بھی بولتے ہیں، یعنی ہم لوگ بنگلہ زبان والے ہیں، لیکن بہار میں رہنے کی وجہ سے اگرچہ بنگلہ زبان بولتے ہیں لیکن لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں مکتب سے لے کر کے فضیلت تک بہار میں ہونے کی وجہ سے ہندی زبان پڑھائی جاتی ہے، لیکن اردو بنگلہ زبان نہیں پڑھائی جاتی۔ لیکن ہمارے جو بزرگان ہیں وہ لوگ بنگلہ زبان بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اتنی ساری زبانیں ہیں
کہ جن کو پڑھتے اور لکھتے اور بولتے ایک وقت لگتا ہے. یہ سب ایریے کے بارے میں ہم لوگ سنتے تھے، 24 پرگنا، ہاوڑا، ندیا، بلکہ میرے ایک ساتھی تھے ندیا کے، معلوم ہوا کہ اسی آس پاس میں ایک ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے، اس کو ندیا کہتے ہیں. بڑی خواہش تھی، اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ہماری اس خواہش کو پورا کر دی. حقیقت میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، چونکہ ہم لوگ جہاں ہیں ابھی وہ بہار کا علاقہ ہے، سیمانچل علاقہ ہے. وہاں کوئی دوسرا آدمی بنگلہ بولتے ہوئے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو دل بھر جاتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہے، بنگلہ زبان بول رہا ہے. آپ لوگ تو جہاں بھی جاتے ہیں ہر جگہ بنگلہ ہی بولنے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس زبان کی بہت زیادہ اہمیت معلوم نہیں ہوگی، لیکن ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. غیر مسلم بھی کچھ مہاجرین ہیں، ریفیوجیز جو کہتے ہیں، بنگلہ دیش سے بھاگ کر آئے ہیں، آس پاس میں ہیں، تو وہ لوگ بھی ہم لوگوں سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم لوگ بنگلہ بولتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بنگلہ بولتے ہیں. تو ہم لوگ چونکہ انہی میں سے ہیں. مرشید آباد جو یہاں کا بنگال کا ایک بہت ہی مشہور ضلع ہے، وہیں سے اکثر لوگ مالدہ ہوتے ہوئے کچھ ڈائریکٹ وہ ہمارا وہ علاقہ سیمانچل کا علاقہ لوگ پہنچے ہیں. اس لیے ہم لوگ کوئی غیر نہیں ہیں، آپ ہی میں سے ہیں. اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے، آپ کو دیکھ کر کے، آپ کے سامنے کچھ بولتے ہوئے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے. آپ اور ہم تمام لوگوں کو جاننا چاہیے کہ تعلیم کے کچھ ارکان ہیں، اہم چیزیں ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے المتعلم. متعلم کہتے ہیں طالب علم کو، جو علم حاصل کرتا ہے، آپ لوگ. اور ایک اہم چیز ہے، اہم رکن ہے معلم، جو آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کے ٹیچر، آپ کے استاذ. اور ایک رکن ہے المعلم، جو چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے، جس کو ہم لوگ نصاب تعلیم کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ مواد دراسیہ کہتے ہیں. اور ایک اہم چیز ہے مکان الدراسہ، جہاں آپ پڑھتے ہیں، جس کو مدرسہ کہتے ہیں، جس کو اسکول کہتے ہیں، جس کو کالج کہتے ہیں، جس کو یونیورسٹی کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں تعلیم و تعلم کے ارکان ہیں. اگر اس میں کسی بھی اعتبار سے کمی ہو جائے تو جو ایک اہم ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہاں تک آپ صحیح طور پر نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی اگر بچے نہ ہوں یا بچے ہوں لیکن محنت نہ کریں، طلبہ، اسٹوڈنٹ، معلم کی کمی ہو یا ہوں لیکن اچھے نہ ہوں، متخصصین نہ ہوں، یا اچھے ہوں متخصص ہوں لیکن دل سے نہ پڑھائیں. اور اسی طرح مقرر دراسی، جس کو ہم لوگ نصاب تعلیم کہتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں اس کو نصاب تعلیم، المقرر دراسی، المنہج الدراسی کہتے ہیں. اس پر بھی وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو، علماء اکرام کو، ذمہ داروں کو کام کرنا چاہیے. کیا ضروری ہے کہ ہمارے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں یا جو مقرر دراسی مقرر کیا ہے، جو کتابیں مقرر کی ہیں، اسی کو ہم لوگ ڈھوتے رہیں؟ نہیں. کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے، تعلیمی ادارہ، چاہے سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو یا بورڈ ہو، جو 5 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر، زیادہ سے زیادہ 5 سال کے اندر اپنے نظام تعلیم کو نہ بدلتے ہوں یا اس کے اندر کوئی جدیت یا نیا پن نہ لاتے ہوں. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ایک زمانہ پہلے، انگریز کے زمانے سے جو چیز، جو کتابیں، جو منہج مقرر کر دیا گیا تھا، آج بھی ہم لوگ اس کو ڈھو رہے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈھونے کی ہیں، ڈھونا ہی پڑے گا، ہم کو لینا ہی ہے، لیکن اس کے اندر جدیت لانے کی ضرورت ہے. اس لیے ہر سال، ہر 2 سال میں ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یہ کتاب سے ہمارے بچوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس سبجیکٹ میں کتنی گھنٹی ہم دے رہے ہیں. اگر ہم ہفتے میں 6 گھنٹی دے رہے ہیں تو کیا اور زیادہ چاہیے یا اس کے اندر کمی ہونی چاہیے؟ کون کون سے سبجیکٹ ہم ڈالے ہوئے ہیں اور کون کون سے سبجیکٹ ہمیں اور ڈالنا چاہیے؟ یہ تمام چیزیں ذمہ داروں کو، اساتذہ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے. اسی طرح جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ غالباً پڑھے لکھے ہوتے ہیں.
اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں پڑھنے کے زمانے سے، ہمارے اساتذہ کیسے پڑھاتے تھے، ہم کیا پڑھتے تھے، کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، کہاں ہم کو کمی محسوس ہوئی، ان کمیوں کو بھی ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکٹیو رہنا ہے، ایکٹیو ہر انسان کو رہنا چاہیے، جس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے سے ربط اور تعلق، اساتذہ کا بچوں سے، بچوں کا اساتذہ سے، اساتذہ کا ذمہ دار سے، ذمہ دار کا اساتذہ سے ایک پیار و محبت کا ماحول ہونا چاہیے۔ سختی کی جگہ سختی، نرمی کی جگہ نرمی، جس کو حکمت کہا گیا ہے۔ اگر کوئی صرف نرمی کرے تو یہ حکمت نہیں ہے، صرف سختی کرے تو یہ حکمت نہیں ہے۔ سختی کی جگہ سختی اور نرمی کی جگہ نرمی، یہ ہونا چاہیے۔ یہ چیز اگر کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی ماحول کے اندر یہ چیز آ گئی تو اس کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں ذمہ داروں سے ایک دو بات کہنا چاہتا ہوں، خاص کر ہمارے عبدالحمید فیضی صاحب سے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ وہاں سے چلے، دو یہاں کے موقر استاذ تھے، دونوں نے ان کی تعریف وہیں سے شروع کی اور کرتے ہوئے آئے، جبکہ غالباً دیکھا جاتا ہے کہ اساتذہ ذمہ دار کی تعریف نہیں کرتے، دکھی رہتے ہیں۔ اساتذہ کو سب سے زیادہ تکلیف ذمہ دار سے ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ خیر کا پہلو ہے کہ اساتذہ ان سے خوش ہیں، یہ اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ان کو اور زیادہ ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اساتذہ کا ذمہ داروں سے، ذمہ داروں کا اساتذہ سے، اساتذہ کا بچوں سے، بچوں کا اساتذہ سے اچھے روابط نہیں ہوں گے، اچھا تعلق نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی، سننے کی صلاحیت نہیں ہوگی، کوشش نہیں ہوگی، تو پھر آپ اس نظام تعلیم کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ نظام تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، گارجین ہیں، سرپرست ہیں، ذمہ داران ہیں، اور آپ کے اساتذہ ہیں، آپ ہیں، ان میں آپ کو، آپ طلباء کو، آپ اسٹوڈنٹ کو، آپ متعلمین کو سب سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ ماہرین علم کہتے ہیں کہ طلباء کو 80% محنت کرنی ہے، یعنی 80% ایک طالب علم کو آگے بڑھنے کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 80% اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، محنت کرے۔ سب سے زیادہ طالب علم کو محنت کرنی ہے۔ طالب علم اگر محنتی ہیں، اچھے ہیں، اور اساتذہ کسی بھی اعتبار سے کسی سبجیکٹ میں اگر تھوڑا کمزور بھی ہے، تو یہ طالب علم اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے وہ اساتذہ کی کمی کو پورا کر دے گا۔ اس لیے 80% آپ کو محنت کرنی ہے۔ 20% میں آپ کے گارجین ہیں، ذمہ داران ہیں اور اساتذہ ہیں۔ لیکن یہ 20% کم نہیں ہے۔ اگر یہ 20% اگر کے اندر زیادہ کمی ہو جائے، معمولی کمی ہو تو چلے گا، لیکن زیادہ کمی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ یہ 80% بچے، 80% جو طلباء کی ذمہ داری ہے، اس میں وہ بہت حد تک کامیاب نہیں ہو پائیں گے، یا 90% وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، مکمل کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اساتذہ محنتی ہیں، لگ بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی کے کئی فارغین ہیں، اور جو آپ کے اساتذہ ہیں یہ نوجوان ہیں، اور لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تعلیمی کارواں آگے بڑھے گا اور بڑھ رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم لوگ بھی جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک دھن ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ میں یا جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ہو جائے، پھر شیطانی وسوسہ ہوتا تھا کہ پھر ہم لوگوں کو کون پوچھنے والا ہے، دیہات کے ہیں، گاؤں کے ہیں، بہار کے ہیں، اور یہ مطلب ذہن میں آتا تھا کیسے ہم لوگوں کے کاغذات مدینہ منورہ پہنچیں گے، یہ سب ذہن میں باتیں آتی تھی۔ لیکن یاد کیجیے، اگر آپ محنت کرتے ہیں اور دائمی محنت کرتے ہیں، استمرار کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اور دوسری اہم چیز آپ کا تعلق، آپ کا ربط آپ کے خالق سے ہے، آپ کے پالنہار سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے،
تو آپ کو ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. آپ کی فقیری، آپ کی محتاجگی، آپ کی غریبی، آپ کے والدین کی جہالت، اساتذہ کی کچھ کمی، یہ آپ کو آپ کی ترقی سے نہیں روک سکتی. دو چیز، اچھا عمل، محنت، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا لگاؤ ہو. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کریں. پوری کتاب یاد ہے پھر بھی آپ کے اندر عجب نہیں آنا چاہیے، کبر نہیں آنا چاہیے کہ استاذ کہاں سے پوچھے گا، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، زندگی کا تجربہ ایسا ہوتا ہے، ایک آسان سوال ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے اس کو بعد میں لکھتے ہیں، ایک جز بعد میں لکھیں گے، اچھا لکھیں گے، اور اس کو سب سے اچھی طرح وہ سوال کا جواب آتا ہے، لیکن وہ بھول کے چھوڑ کے آ جاتا ہے، 10 نمبر چلا گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توفیق نہیں ملی، اللہ کی توفیق نہیں ملی. اس لیے آپ خوب محنت کیجیے اور اچھی محنت کیجیے، کوشش کیجیے. آپ کہیں بھی ہیں وہ اوپر والا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی اصلی جگہ تک پہنچا دے گا. لوگ عزت کریں گے، آپ کے والدین خوش ہوں گے، آپ کا سماج خوش ہوگا، آپ کا گھرانہ خوش ہوگا، آپ خوش ہوں گے، آپ کو عزت ملے گی. لیکن اگر ان دو چیزوں کے اندر کسی طرح کی کمی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن دائمی سرمدی ابدی کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا مصداق بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو محنت کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا ہے. نمازوں کی پابندی، وقت کی پابندی، غیر حاضری نہیں کرنا ہے جان بوجھ کر کے. اساتذہ غیر حاضری کم کرتے ہیں، لیکن بعض طلبہ زیادہ غیر حاضری کرتے ہیں. غیر حاضری کرنے والے طلبہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. غیر حاضری آپ نہ کریں، اور کلاس میں چست ہو کر کے آپ بیٹھیں اور استاذ کی ایک ایک بات کو سنیں، لکھیں، پڑھیں، بار بار لکھیں، بار بار پڑھیں، اور اپنا پورا وقت تعلیم میں گزاریں. اگر آپ اس دنیا کے اندر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ سعادت چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو آپ کو صرف یہ دو چیز آپ اپنا لیجیے، محنت، کڑی محنت. یہ بالکل غلط ہے کہ فلاں ذہین ہے، فلاں ذہین نہیں ہے. یہ غلط ہے. جو ذہین نہیں ہے اس نے کبھی صحیح سے پڑھا ہی نہیں، اس لیے وہ ذہین ہے. وہ ذہین نہیں ہے. جو ذہین ہے وہ زیادہ پڑھتا ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں، آپ لوگ نام سنے ہیں کہ نہیں، انتقال کرے رحمہ اللہ، عزیر شمس رحمہ اللہ. ان کو لوگ کہتے تھے کہ آپ بہت ذہین ہیں، ان کے ساتھی سب کہتے تھے کہ آپ بہت ذہین ہیں. تو وہ اس نے کہا اپنے ایک ساتھی سے، بتاؤ جب تم ایک کتاب کا امتحان دینے جاتے ہو ایک سبجیکٹ کا، تو اس سبجیکٹ کو، اس کتاب کو کئی مرتبہ پڑھ کر جاتے ہیں؟ اس نے کہا میں 1 مرتبہ کسی طرح پڑھتا ہوں. اس نے کہا کہ میں 7 مرتبہ پڑھ کے جاتا ہوں. ایک کتاب کو امتحان دینے کے لیے میں 7 مرتبہ پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں 7 مرتبہ پڑھتا ہوں، تم 1 مرتبہ پڑھتے ہو، اور مجھے ذہین کہتے ہو. ذہین تو تم ہوئے نا، تم نے 1 ہی مرتبہ پڑھا. اور بعض ہمارے طلبہ ہوتے ہیں وہ گیس کرتے ہیں، یہ آ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ٹیچر نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا. ہاں نہیں، امتحان کے لیے نہیں، آپ اپنی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے امتحان میں نمبرات لائیے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن یہ کہ نمبرات کے ساتھ ساتھ آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے. اساتذہ کی قدر کیجیے، غیر حاضری کبھی نہ کیجیے. ابھی سے اپنے اندر ایک اونچی سوچ رکھیے، اڑنے کا ایک سپنا دیکھیے، اور جس چیز کی کمی آپ محسوس کر رہے ہیں اس کمی سے اپنے آپ کو منزہ کرنے کی، بری کرنے کی کوشش کیجیے. جو بھی چیز ہو اس کو یاد کیجیے. یہ عمر ہے، شیخ بتا رہے تھے، یہ عمر ہے. جو چیز آپ پڑھیں گے، ہم لوگ مدینہ منورہ میں ہمارے جو ساتھی سب ہیں معلوم ہے، وہاں کچھ سبجیکٹ ہیں، علم نفس اور تربیہ اسلامیہ، یہ معلوم نہیں کیسے کیسے پڑھاتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا.
تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، شروع سے آخر تک رٹ لیتے تھے پورا، جیسے آپ لوگ قرآن یاد کرتے ہیں پورا رٹ لیتے تھے. رٹنے کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن سمجھ کر رکھنا چاہیے. مجبوری میں ہم لوگ رٹ لیتے تھے. کئی کتابیں ہم لوگ رٹ ڈالتے تھے. ایک چھوٹی کتاب ہمارے ایک شیخ تھے عبدالرزاق البدر، ماجسٹر میں ہم لوگوں کو مادہ پڑھاتے تھے الایمان، مسائل الایمان. تو انہوں نے اعمال ثنا ہوتا تھا. آپ لوگ بھی 2 امتحان پر اقتصار نہ کیجیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ امتحان لیجیے. ماہانہ امتحان ہو، ششماہی امتحان ہو، زیادہ سے زیادہ امتحان لینے کی کوشش کیجیے. اور امتحان میں بالکل یہ نہیں ہو رول نمبر اور فلاں، یہ ٹیچر کو یہ ماحول بنانا ہے کہ میں کبھی بھی امتحان لے لوں گا. بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے امتحان ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. اس سے بچوں کا تعلق کتابوں کے ساتھ ہوگا. تو وہ شیخ تھے عبدالرزاق، بہت مشہور ہیں. البیان التوضیح والبیان لشجرۃ الایمان، عبد الرحمن سعدی کی پتلی کتاب ہے. تو انہوں نے کہا تھا اسی میں سے اعمال ثنا ہوگا. اور آئے انہوں نے ایک ہی سوال لکھا بورڈ میں، بلیک بورڈ میں لکھا کہ اکتب ما درست فی کتاب التوضیح والبیان فی شجرۃ الایمان عبد الرحمن. بس یہ لکھ کر کے، بہت مزاحیہ آدمی بھی ہیں، بیٹھ گئے سب. میں بھی اب کیا لکھوں، ہے بہت موٹی نہیں لیکن بہت پتلی بھی نہیں ہے. تو میرے طرف ہندوستانی بچوں کو وہاں کے اساتذہ ایک اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چونکہ یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں، محنتی ہیں، محنت کرتے ہیں غالباً. تو میرے طرف دیکھنے لگے. کیا ان کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے کہا بس 2-3 منٹ. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ انہوں نے میرے طرف دیکھا اور میں چپ چاپ بیٹھا ہوں، کیا لکھوں. تو میں نے بتایا کہ ہندوستانی طلباء کو وہاں کے اساتذہ بہت پیار کرتے تھے، بہت اچھا سمجھتے تھے، محنتی بھی ہوتے تھے لوگ. تو انہوں نے کیا دیکھا میرے چہرے کو، کیا پڑھا. ایک آدمی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حل تحفظ الکتاب، کتاب تمہیں یاد ہے زبانی؟ تو میں نے کہا نعم مجھے یاد ہے. وہ عمر ہوتی ہے 28 سال 30 سال 25 سال والی عمر، اس میں آپ جو چاہیں گے کر لیں گے، جیسے مولانا فرما رہے تھے. حقیقت یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میں نے شروع سے اخیر تک اس کتاب کو لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے کہیں کچھ چھوٹا ہوگا، ہو سکتا ہے، قرآن تو نہیں ہے، لیکن میں نے سب کچھ لکھ دیا تھا. تو دیکھیے شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے، لگن جہاں بھی رہے. کبھی یہ نہ کہیے کہ یہ فلاں استاد صحیح نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں ہے. مقتدی حسن نظری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جب تک ہو پڑھو، بہت محنت کرو. کیا مل رہا ہے، کون سا کھانا، کون سی روٹی، ادھر روٹی وغیرہ زیادہ چلتی ہے یو پی وغیرہ میں. یہ روٹی کبھی کبھی کہتے تھے جامعہ کی روٹی کھا کر اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے. تو المہم اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی ہے. کم کھانے میں فائدہ ہے اور اچھا کھانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے یہاں کے ذمہ داران آپ کو اچھا کھانا دیتے ہوں گے، لیکن آپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ مجھے محنت کرنی ہے، مجھے امام بخاری بننا ہے، مجھے امام مسلم بننا ہے. وہ بھی انسان تھے میرے بھائی. آج کی جو آپ کے آئیڈیل اچھے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیے اور یاد رکھیں کہ بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اب بھی اگر آپ نے محنت نہیں کی تو آپ کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے اور یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کو جانا ہے، نہیں تو
اچھا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ دیر اور رہتے. بس میری اس 2 بات کو یاد رکھیے گا کہ محنت کرنا ہے, خوب محنت کرنی ہے, اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے توفیق. امتحان دینے کے لیے جائیں, کچھ دعائیں پڑھ کر کے جائیں, قرآن پڑھ کر کے جائیں, اللہ سے مانگ کر کے جائیں, آسانی کی دعا کریں, تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.